میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یا عبادی، میرے بندو، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں اللہ رب العالمین بہت ہی غفور الرحیم ہوں، بڑا رحیم و شفیق ہوں۔ آپ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم کی بات اس حدیث سے، اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یا آپ کو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے میری امت کا سب سے بدترین شخص دکھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، آپ اس طرح کریں کہ جنگل کے راستے پر بیٹھ جائیں، جو بندہ سب سے پہلے جنگل میں داخل ہوگا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنگل کے راستے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اور اس کا ایک بیٹا وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ تو پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری امت کا سب سے نیک ترین آدمی کون ہے، نیک بخت کون ہے، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، جو وہی راستے پر شام کو جا کر بیٹھ جانا، جو جنگل سے سب سے پہلے نکلے، وہ تیری امت کا سب سے نیک بخت اور اچھا آدمی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جنگل کے راستے پر بیٹھ گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، وہی آدمی اپنے بچے کے ساتھ جو صبح جنگل میں داخل ہوا، جس کے بارے میں عرش والے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی تیری امت کا بدترین وہ شخص ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، وہی جو صبح والا آدمی وہی شام کو جنگل سے سب سے پہلے باہر آیا۔ تو آپ بڑے حیران، بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ صبح تو وہ بدترین تھا، اب وہ بہترین کیسے ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، جب یہ اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل میں داخل ہوا تو اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے سوال کیا، اے میرے ابو، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جنگل کتنا بڑا ہے؟ تو اس نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا یہ جنگل بہت بڑا ہے۔ تو بیٹے نے آگے سے عرض کیا، با حضور اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو میں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، کہ اس جنگل سے بھی بڑی یہ بہت بڑے پہاڑ ہیں جو اللہ نے بڑے بلند، بڑے اونچے بنائے ہیں، بڑے مضبوط بنائے ہیں۔ تو اس بچے نے پھر سوال کیا، اے میرے ابو جی، اے میرے ابا حضور، کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا اس سے بڑی یہ بہت بڑے بڑے آسمان، اس جنگل سے بڑے پہاڑ، ان پہاڑوں سے بڑے یہ بڑے بڑے آسمان۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو پھر اس بچے نے پھر سوال کیا، اے میرے ابو مجھے یہ بتائیں کہ اس آسمان سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو اپنے بیٹے سے کہنے گا، بیٹا ان جنگلوں سے بڑے پہاڑ، ان پہاڑوں سے بڑے یہ آسمان، اور اس آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو پھر بیٹے نے سوال کیا، ابا جی مجھے یہ بتائیں کہ ان گناہوں سے بھی زیادہ کوئی چیز بڑی ہے؟ تو میرے نبی موسیٰ
اس بندے نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، بیٹا ان میرے گناہوں سے بھی زیادہ میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی موسیٰ جب اس میرے بندے نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے، موسیٰ پھر میری رحمت جوش میں آئی، میں نے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو تیری امت کا بہترین شخص بنا دیا۔ تو میرے بھائی ہم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا غفور و رحیم بادشاہ ہوں، میں بڑا مہربان ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اور اس مہینے کے بعد بھی اللہ سے اپنا رجوع رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑ کے رکھیں، اللہ سے اپنے تعلق کو توڑے نہ۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ بندہ جتنی دنیا میں ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ دنیا کی 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی یا آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ تو پھر رب کائنات ہے۔ ماں نے تو صرف جنم دیا ہے، پر اللہ کی قسم عرش والے رب نے تو ہمیں پیدا کیا ہے۔ جو رب سونا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ جو بنانے والا خود کہتا ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو بنانے والا اس خوبصورت انسان کو کیسے اس کا دل کرے گا میں جہنم میں پھینک دوں؟ یہ ہماری کرتوتیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری غلطیاں ہیں جو ہمارے آگے آتی ہیں۔ میرے بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یہ دن ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، صبح و شام اللہ کے ذکر و اذکار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ مانگ کر رو رو کر اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں اللہ سے۔ اللہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔